جنید صاحب دیکھیں میں سب کو کہتا رہتا ہوں یار کہ اپنا او ٹی پی جو ہے وہ آپ کسی کو نہ دو، کیونکہ فراڈ بہت زیادہ ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا آج، کیا؟ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ اچھا اچھا سر، مجھے ایک کال آتی ہے کہ آپ کا گفٹ پارسل آیا ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کو بھیجنا ہے، آپ کو ایک او ٹی پی آئے گا، وہ آپ نے واپس اس نمبر پہ ہمیں سینڈ کر دینا۔ اچھا میں نے بھیج دیا، میرا ماتھا ٹھنکا کہ یار 8:30 بجے رات میں کون سی پارسل سروس کام کر رہی ہے۔ آپ کا ماتھا اس بات پہ بھی ٹھنکنا چاہیے تھا کہ آپ کو گفٹ کس نے بھیج دیا؟ یہ بھی ہے اتنے میں جناب اب وہ بولا بھی انہوں نے اس طرح سے میسمرائز ہو گیا میں، کوئی واقعی میسمرائز ہو جاتا ہے بندہ۔ یس، اور انجانے میں نے یہ کر دیا، لیکن میں دیکھنے والوں کو ان کا پلیز۔ اچھا پھر ہوا کیا بتائیں تو صحیح نا۔ ہوا کیا تھا، او بھائی میرے گھر کچھ لوگ آئے، پینٹ ووٹ کر کے چلے گئے، انہوں نے اسکرین بھی لگا دی، نئے صوفے بھی ڈال دی۔ او بھائی جان میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، 2 گھنٹے لگا کے میرے کسی عزیز نے ریکور کروا کے دیا، اگر وہ نہ کرتا میں تو گیا تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں آپ کی طرف سے کئی میسج چلے گئے تھے نا سر بالکل۔ یہ تقریباً بات ہے نا 9 بجے کے قریب، 9 بجے کے قریب آپ کے موبائل سے مجھے بھی میسج آیا تھا کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ ہاں جی بھائی جان، بھائی جان آپ میرے 10,000 کے دیندار ہیں۔ وہ سر میں تو قصوروار ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی جان آپ ہمیں کہہ رہے میں نے آپ کو 10,000 دیا ہے، اسی 9 بجے کے قریب 8 بجے ہیک ہوا ہے، 9 بجے مجھے میسج آیا۔ اب آپ کا میسج آیا ہو تو میں انکار کر دوں؟ تو ٹھیک ہے سر، جب آپ کا ہیک ہوگا تو میں بھی 10,000 بھیج دوں گا۔ میرے والا سیانا ہوگا وہ 20,000 ڈیمانڈ کرے گا۔ لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ لالے کو گفٹ لینے کا کتنا شوق ہے۔ بھائی دیکھیں فری میں کوئی چیز مل رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا اس وقت معوف ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ میں نے اپنے ٹی وی شوز میں کوئی سینکڑوں نہیں یقیناً ہزاروں دفعہ اس بات سے منع کیا ہے کہ فراڈ سے بچنے کے طریقے ہیں، اور سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی بات انفارمیشن پوچھی جائے تو بغیر اتھینٹسٹی کے آپ کسی کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہ کریں۔ یہ جو او ٹی پی ہے یہ تو کسی قیمت پر نہ دیں، کسی قیمت پر نہ دیں۔ لیکن منع کرتے کرتے زبان خشک ہو گئی اور 3 دفعہ خود ہی ایگزیکٹلی یہی حرکت کر بیٹھا ہوں۔ آپ ہاں جی، بینک والوں نے مجھ سے پوچھا 7:30 8 بجے رات کے ایگزیکٹلی یہی میرے خیال واردات کا ٹائم تو 7:30 بجے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری بینکنگ سروسز سے مطمئن۔ اب میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اس دوران کہ رات کے 7:30 8 بج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک نمبر بھیج رہے ہیں تو یہ نمبر ہمیں واپس بھیج دیں تو اس کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کو بتایا، یہ میسیجنگ، یعنی آپ چکلی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ ہاں آ گیا بالکل۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ او ٹی پی ان کو بھیجا اگلے ہی سیکنڈ مجھے وہی خیال آیا جو آپ کو آیا، یعنی میری نظر گھڑی پہ پڑی کہ 8 بج گئے، 8 بجے کیڑے بینک لگ دے۔ وہ زاہد فخری صاحب کہتے ہیں نا راتی کیڑے دفتر لگ دے، وہی میں نے کہا 8 بجے کیڑے بینک لگ دے۔ اور میں نے اسی لمحے خیر وہ ان کی جو ہیلپ لائن سروس ہے ان کو کال کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے ود ان نو ٹائم میرا جو اکاؤنٹ تھا وہ بلاک کر دیا۔ لیکن میں تو گیا سی سروس اللہ نے بڑا کرم کر دیتا ہے۔ کرم سا کرم، نہیں تو تواڈے تے پورا اکاؤنٹ صاف ہو جانا سی، پوری دی پوری 7,000 رقم ٹر جانی سی۔ لیکن سر ایسا واقعہ جب رونما ہو نا، خوش قسمتی سے آپ کے پاس اگر 7,000 ہی اکاؤنٹ میں ہو وہ بھی بڑا۔ یہ 7,000 یا 20,000 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو بیوقوف بننے کا احساس ہے نا یہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ یہ میری زندگی میں جب 2-3 دفعہ یہ ہوا ہے نا تو میرا سر میں تو جو رقم جو جانی تھی وہ تو اللہ نے وہ خیر وہ بھی بچا لی، لیکن اپنے بال نوچنے کو جی چاہتا ہے کہ یار پوری دنیا کو میں روزانہ بتاتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے ان حرکتوں سے بچیں، اور وہی کر بیٹھا ہوں میں۔ پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو ہیپنوٹزم آتا ہے، یہ میسمرائز کر دیتے ہیں، یہ لوگ اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ فراڈیے جو ہے نا یہ کرتے بھی عجیب و غریب حرکتیں ہیں جو فوری طور پہ پکڑی جانی چاہیے۔ اور یہ دیکھ لیں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ ہوتے ہیں، اور بولنے والے جو پھانسنے والے ہیں وہ پہلا میسج ہی آپ کو یہ کرتے ہیں میں میجر کفایت اللہ بول رہے ہیں۔ وہ اس طرح کیڑا میجر بولتا ہے، اس طرح تو کوئی حوالدار نہیں بولتا، پتہ چل جانا چاہیے نا۔ لیکن اس وقت آپ کے ذہن پہ جو ہے وہ لالچ کا پردہ چھا جاتا ہے کہ جی 20,000 مل رہا ہے، وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پاگل پن کے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ سر آپ دیکھیں ابھی لالا کہہ رہا ہے کہ جی میں تو میسمرائز ہو گیا تھا،
وہ گفٹ یا پیسے دا نام سن کے بڑے بڑے میسمرائز ہو جاتے ہیں. بات ٹھیک. تیرا کوئی قصور نہیں. اچھا ویسے ہمیں چاہیے کہ صرف خود ہی یہ او ٹی پی بھیجنے سے گریز نہ کریں کسی بھی قیمت پہ, کسی بھی صورت میں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی قیمت پر, بلکہ اپنے اہل خانہ کو اور خاص طور پہ بچوں کو بھی منع کریں. بچوں کو اگر آپ کی پرسنل انفارمیشن تک ایکسیس ہے نا, تو بچوں کو بھی منع کریں کہ کسی قیمت پہ گھر سے جو ریلیٹڈ ہے, جو بھی بات ہے جو گھر کے اندر ہے, اگر آپ بیوی کے ظلم کا شکار ہیں تو یہ بات بھی باہر نہ بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. سر ابھی آپ فراڈ سے بچنے کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس آج کی خبر ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ فراڈ کیسا ہے مارکیٹ میں. اس سے جیسا فراڈ بھی کم ہی سننے کو ملا ہوگا. گجرات میں نیکیاں فروخت کرنے والا نوسرباز گرفتار. ملزم ذوالفقار 10 روپے میں 1 لاکھ 100 روپے میں 1 کروڑ نیکیاں فروخت کرتا تھا. یہ کیسی خبر ہے؟ ویسے مجھے تو اس خبر میں رتی برابر بھی حیرت کا پہلو نظر نہیں آ رہا, بلکہ خبریت بھی کوئی نہیں. کیوں؟ یہ جو ہمارے ہاں لوگ نیکیاں فروخت کرتے پھر رہے ہیں, کیا یہ جو پرندے آزاد کرنا ہے یہ نیکی کے لیے ہم کرتے ہیں نا, وہ نیکیاں فروخت نہیں کر رہے ہوتے. جعلی پیر جو ہیں وہ نیکیاں فروخت نہیں کر رہے ہوتے. ہر بندہ نیکیاں فروخت کر رہا ہوتا ہے نا اپنی طرف سے, اور کیا کر رہا, اور ہم نیکیاں خرید رہے ہوتے ہیں. ہم یعنی ہم ثواب کے حصول کا آسان ترین ذریعہ جو ہے وہ اپنی جیب کو بنا لیتے ہیں. لیکن سر بندہ ڈیل اچھی دے رہا ہے. اٹھا لے پھر 10 کروڑ کی لاٹ. مطلب ویسے ہے عجیب و غریب خبر, یعنی کہ کوئی کسی سے نیکی کیسے خرید سکتا. ہاں, اور حیرت کی بات ہے وہ لاتا کہاں سے ہوگا؟ اتنی نیکیاں تو ساری زندگی اکٹھی نہیں ہو سکتی. دریا سے نیکی کر دریا میں ڈال. کروڑوں لوگ, اربوں لوگوں نے آج تک خربوں نیکیاں کر کے دریا میں ڈالی ہوئی ہیں, اور وہ ایسی نیکیاں ہیں جو دریا کا سارا پانی پی گئی ہیں. سر ویسے دریا سے زیادہ نا فیس بک پہ ڈل رہی ہیں نیکیاں. لالا فیس بک کی کیا بات کرتے ہو؟ ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, ایک میم صاحبہ نے کوئی 5-6 لاکھ روپے کا میک اپ کیا ہوا تھا, اور بھکاری کو 1 کھجور اور آدھا کھایا ہوا سموسا پکڑا رہی تھی, اور ایسے کر کے پاؤڈر بنا رہی تھی. کل تم نے مجھے یہ بات اپنی بھابھی کے حوالے سے بتائی تھی کہ بھابھی نے یہ کیا تھا. پر خدا کا خوف کرے میرے گھر میں نہ لڑائی ڈلوائے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی بھابھی. سر یہ جو آج کی ویڈیو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, دیکھیے ذرا. سر بچپن میں آپ نے براتیں تو بہت لوٹی ہوں گی. میں نے براتیں کبھی نہیں لوٹی, الحمدللہ شعر سنا کے محفلیں لوٹی ہوئی ہیں. چلے اچھا جی, میر تقی میر صاحب آج آپ کو بارات لوٹنے کا نیا طریقہ دکھانے والی ہوں. اچھا, اوہ اچھا, جالا مچھلیاں پکڑ رہا ہے, ہوائی مچھلیاں. سر جیسے بندہ نوٹ لوٹ رہا ہے نا, اس کو FBI میں ہونا چاہیے. اچھا ویسے نا اس میں جو بارات لوٹنے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا, وہ مر گئی ہے. وہ ہے جب بارات بچے لوٹتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں پہ ایک دوسرے کے نا پاؤں آتے ہیں, اور منہ سے پھر گالی ایک چھوٹی سی نکلتی ہے. اس کا مزہ مر گیا ہے. اور مجھے دوسرا شک یہ بھی ہے کہ جو لٹا رہے ہیں نا, انہوں نے ڈنڈے دے کے یہ بندے کھڑے کیے ہیں کہ اپنے پیسے واپس آ جائیں. سر اینی گوڑ انفارمیشن ہے تو تسی کہندے جی میں کدی برات نہیں لوٹی, میں تے شیر سنا کے محفل لوٹدا رہے ہیں. سر ویسے بچپن میں پیسے سب لوٹتے ہیں بچے, میں نے بھی لوٹے ہیں, لیکن میں آج بھی نالی میں گرا ٹھیپا نہیں اٹھاتا. لالا آپ سے کہیں زیادہ خوددار اس کا فرسٹ کزن ہے جو کہتا ہے کہ میں نے نالی میں گرا ہوا ٹھیپا بھی اٹھایا ہے, لیکن ہاتھ پہ شاپر چڑھا کے.